صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز پہ گویا کہ وہ 2 نمبر کا کام ہو رہا ہے، ہر چیز میں 2۔ میں تو ان کی سرپرستی کرنے والوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، یہ جعلی دواؤں بنانے والے، یہ شرابیں بیچنے والے، یہ نشہ آور اشیاء بیچنے والے، یہ جوئے کے اڈے چلانے والے، یہ نقلی ادویات بیچنے والے، یہ جعلی ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غلط میڈیکل سٹور والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو سرپرستی کر رہے ہیں نا، جو سمجھ رہے ہیں، جن کو ہم قرض کر رہے ہیں، میں ان کے سامنے یہ دونوں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، خدا اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہوئے خدا را اپنی ذمہ داری کو پورا کیجئے اور ان لوگوں کے بارے میں وہ فیصلہ کیجئے جو کہ قانون کے دائرے میں ہے اور اسلام کے مطابق ہے۔ برائے کرم اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے برائے کرم یہ کام کر لیجئے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں۔ ہم نہیں جانتے، ہم نہ اس کی شکل کو جانتے، نہ اس کے نام کو جانتے جو یہ کام کر رہے ہیں، نہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو مدنی چینل جو امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی خیر خواہی کا ایک چینل ہے، اس چینل کے ذریعے نہ ہم اس طرح اگر ہمیں کسی کے بارے پتہ چلے گا تو نہ ہم بلا اجازت شرعی اس کے نام کو ظاہر کر سکتے ہیں، نہ اس کو ایکسپوز کر، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے، ہم کو ریٹنگ کے لیے تھوڑی کو کام کر رہے ہوں گے۔ تو امت کی بھلائی، امت کی خیر خواہی کے لیے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم کو اس سلسلے کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ لینی ہوتی ہے، نہ ہمیں کوئی سلسلے کو جو پیسہ ملتا ہے، نہ میں تو بس یوں سمجھے کہ آپ جہاں بھی اگر ایسے ہیں تو آپ کے سامنے ایک مسلمان، ایک آپ کا اسلامی بھائی ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اور جو ایسا کام کر رہے ہیں، اگر ایسے ڈاکٹر ہیں، ایسے میڈیکل سٹور والے ہیں، ڈرگس مافیا جنہوں نے اپنا جال ملک بھر میں پھیلایا ہوا ہے، گلی گلی کور کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، صرف لوگوں کو زہر اور نشہ آور چیزیں پلانے کے لیے، دواؤں کے نام پر اور مختلف چیزوں کے نام پر، ان سب سے ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، خدا را کرم کیجئے، رحم کیجئے، رحم کیجئے، ہم سب پر رحم کیجئے۔ ہمیں نہیں اتنا اندازہ، ہمیں نہیں اتنا تجربہ، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے۔ اور ان میں بعض تو وہ جنہیں لوگ اپنا حقیقی خیر خواہ مانتے ہیں، یہ میڈیکل والا ہمارا حقیقی خیر خواہ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہمارا حقیقی خیر خواہ ہے، یہ جو مطلب جو ذمہ دار لوگ بنے ہوئے ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ ہمارے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آپ ہی لوگوں کو لوٹو گے، آپ ہی ان کی جان و مال سے کھیلو گے، صرف ان چند سکوں کے لیے، ان حرام کے نوٹوں کے لیے، جو کل قبر میں سانپ اور بچھو بن کر آپ کو ڈس سکتے ہیں، جو قبر میں جہنم کی آگ بن کر آپ کو جلا سکتے ہیں، جو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا توق بن کر آپ کے گلے کا پھندا بن سکتے ہیں۔ ارے کون ایسا نادان ہوگا جو مظلوموں کی بددعائیں لے گا پیسوں کے چکر میں؟ کون ایسا نادان ہوگا؟ آپ نہ کریں، ہاں نہ کریں، یہ اللہ کے بندو مت کرو۔ آپ تو اللہ پر ایمان لانے والے، اس کے رسول پر ایمان لانے والے، قرآن پر ایمان لانے والے ہو۔ آپ جانتے ہو شراب حرام ہے، آپ جانتے ہو جوا حرام ہے، آپ جانتے ہو کہ یہ کئی کام ہے جو حرام و ناجائز ہیں، آپ جانتے ہو ملکی قانون اپنی جگہ پر ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا قانون کیا اس معاملے میں بھی پتہ نہیں ہے؟ اس حرام کی روزی سے آپ اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، آپ کو کیا بھلائی ملے گی؟ اب سوچو آپ کو کیا بھلائی ملے گی؟ آپ سمجھتے ہو اس طرح بیوی کا سکھ ملے گا، اولاد کا سکھ ملے گا؟ جن رشوتوں اور جن بدعنوانی، جن خیانت اور جس دھوکے کی رقم سے آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رقم آپ کو آپ کی اولاد کا سکھ دکھا دے گی؟ ارے کتنوں کو اولاد کا سکھ مل رہا ہے؟ اگر اولاد کا سکھ چاہیے، گھر کا سکھ چاہیے، گھر کا چین چاہیے آپ کو، تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق روزگار کمائیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ روزگار جو یہ جاب اس سے میرا پورا نہیں ہوتا، کوئی اور کام کیجئے۔ ارے مزدور بھی تو مزدوری کر کے روزی روٹی کما رہا نہیں کما رہا؟ کہ یہ کروڑوں اربوں لوگ کیا سارے حرام کما کر بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہوتے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم.